اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر توفیق عنایت فرمائی کہ ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پروگرام کا عنوان جو ہے وہ دنیا اور آخرت، جو کہ پچھلے پروگرام سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ گفتگو باقی تھی اور وقت ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ اس پروگرام میں بھی اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ پچھلے پروگرام میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ قرآن حکیم اور روایات کے حوالے سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ دنیا کیا ہے اور دنیا کے حوالے سے پاک کلام میں کیا ارشادات ہمیں ملتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ساری روایات اور اسی طرح آیات مجیدہ کے حوالے سے یہ نتیجہ ہمیں نظر آتا ہے ان میں غور و فکر کرنے سے کہ دنیا ایک ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے، بلکہ ایک عارضی مسکن ہے۔ ایک گزرگاہ کا نام دیا گیا، پل کا نام دیا گیا کہ جو ہمارا ابدی ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد آنے والی ایک اور زندگی ہے کہ جو در حقیقت زندگی حقیقی کہلاتی ہے۔ بہرحال اسلام دنیا کو قابل مذمت قرار دیتا ہے، اور اسلام انسان سے یہ چاہتا ہے کہ انسان زاہد رہے، زہد اختیار کرے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو عرض کیا کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ اپنی غلط ریڈنگ کی وجہ سے زہد کا معنی جو ہے وہ انتہائی خشک انداز میں اپناتے بھی ہیں اور دنیا کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ ہے کہ ان کا اخذ کیا ہوا معنی اور ان کا درک ہے کہ جو انہوں نے اس حوالے سے کیا اور یہ سمجھا کہ شاید دنیا سے زہد اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں موجود کسی بھی خوبی اور کسی بھی چیز کو استعمال نہ کرنا ہے، بلکہ اصل میں حقیقی مومن اور حقیقی اسلامی معاشرہ اور اسلام کی درست تعلیمات یہ ہیں کہ انسان دنیا اور آخرت دونوں سے بہرہ مند ہو، لیکن کس انداز میں، کتنا، کب، کس دائرہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور پھر اس دنیا کو استعمال کرنے کا اس کا مقصد کیا ہو، یہ نہایت اہم ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا ہے کیا۔ اگر ایک نگاہ دوڑائیں اپنے ارد گرد اور دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں زمین ہے، سورج ہے، کائنات کی بہت زیادہ خوبصورتیاں، پانی، دریا، پہاڑ، حیوانات، ستارے، درخت، انسان اور بہت ساری چیزیں، اور اس کے مقابلے میں ایک جہان دوسرا ہے جسے جہان آخرت کہا جاتا ہے۔ اب یہ اتنی ساری نعمتیں جو ہم نے گنی ہیں، یقیناً نعمتیں تو بے بہا ہیں، اور وہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ پروردگار عالم نے پھل، فروٹ، ہوا، پانی، روشنی، گرمی، سردی، یہ سب کچھ بنایا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، دنیا میں سفر کرتے ہیں، سیر و سیاحت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حیوانات بنائے، نباتات بنائے۔ اگر انسان جو ہے یہ کہے کہ یہ ساری چیزیں اچھی چیزیں نہیں ہیں، تو سوال پیش آ سکتا ہے کہ پھر پروردگار عالم نے ان چیزوں کو کیوں خلق فرمایا اور کیوں بنایا؟ تو قطعاً ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے کی بنائی ہوئی ساری مخلوقات اور چیزیں جو ہیں ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ خود بری ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، اور اگر ایسا ہوتا، یہ چیزیں بری ہوتی تو پروردگار ان کو خلق ہی نہ کرتا۔ پروردگار عالم
جو بھی نعمتیں عطا کرتا ہے، بناتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو انسان کا مطیع بنایا گیا، اور انسان نے حتیٰ ہواؤں کو مسخر کر لیا، آسمان کو مسخر کر لیا، اور بہت کچھ. اب یہ سب جو نظر آتا ہے، گویا کہ یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان ان سے فوائد حاصل کر سکتا ہے، اور حتیٰ مال و دولت کے جو بظاہر اور بہت ساری روایات کی روشنی میں مال و دولت سے شدید محبت جو ہے اس سے منع کیا گیا، اور یہ چیزیں ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر ہم خیر کے طور پر ان کو دیکھیں تو یہ قابل مذمت نہیں ہے. لیکن جیسا کہ گفتگو کے شروع میں عرض کیا کہ ان کا استعمال کیسے، کب، کتنا اور کس طرح سے ہونا چاہیے، یہ اہم ہے. اور پروردگار عالم حلال روزی کو کمانے اور کام، کوشش، جد و جہد کرنے میں، اور حتیٰ اس راستے میں زحمت اٹھانے میں، مشقت اٹھانے میں بھی اس کی مذمت نہیں دین نے کی، بلکہ بہت ساری روایات حلال روزی کے کمانے کو بہترین عبادت قرار دیتی ہیں. اور جو شخص اس کے طلب کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور زحمت کرتا ہے تو اس کو اتنا ثواب بیان کیا ہے کہ کہا کہ مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر اس روزی کو کمانے کا ثواب ہے. لہٰذا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت کے 70 جزو ہیں، اور ان میں سے سب سے افضل حلال روزی کا طلب کرنا ہے. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں اپنی روزی حاصل کرے تاکہ لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے، اور اپنے اہل و عیال کی روزی کو وسیع کرے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ احسان کرے، وہ قیامت کے دن خدا سے ملاقات کرے گا جبکہ اس کی صورت 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہی ہوگی. اسی طرح سے امام علیہ السلام نے ہمارے چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کی روزی کی تلاش کرے وہ اس شخص کی طرح ہے جو خدا کے راستے سے جہاد کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ رزق حلال کو کمانے کی تاکید کی گئی، زحمت کرنے کی تاکید کی گئی. تو اگر مال و دولت کا کمانا یا حاصل کرنا جو ہے وہ بری بات ہوتی تو یقیناً اسلام کبھی بھی اس کی ترغیب نہ دلاتا اور اس کی طرف انسان کو راغب نہ کرتا. اب ایک اور سوال پیش آتا ہے کہ جب اسلام تاکید کرتا ہے، سفارش کرتا ہے ان کاموں کی، ہم دیکھتے ہیں کام کرنے کی، تجارت کرنے کی، زراعت کرنے کی، کوشش کرنے کی، اور حتیٰ اگر شادی کرنے کی، نکاح کے حوالے سے اس قدر خوبصورت روایات موجود ہیں کہ بیان کیا گیا کہ جو شخص کہا گیا کہ النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور یہ کہ جو شادی شدہ انسان ہوتا ہے اس کی عبادت کا ثواب کس طرح بیان کیا گیا کہ شادی شدہ کی 2 رکعت نماز اور غیر شادی شدہ کی 2 رکعت نماز کا ثواب 70 گنا جو ہے اس میں فرق بیان کیا گیا. تو اگر یہ قابل مذمت چیزیں ہوتی تو یقیناً اس طرح سے بیان نہ کیا جاتا. تو پھر کیا سمجھ میں آتا ہے؟ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کو ختم ہو جانا ہے، اس کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، لیکن اس کو استعمال کر کے اس کے ذریعے سے انسان اپنی آخرت کو بچا سکتا ہے اور بہتر بنا سکتا ہے. لہٰذا نہ تو اللہ کی یہ نعمتیں قابل مذمت ہیں، نہ ہی یہ نعمتیں بری ہیں، اور نہ ہی ان سے محبت اور لگاؤ رکھنا جو ہے وہ بری بات ہے. تو بس اتنی مذمت اور اسے زہد اختیار کرنے کا حکم، تو یہاں پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان سے اتنا لگاؤ رکھنا، اتنی محبت کرنا کہ یہ چیزیں مال، دولت، زر، زیور، گھر، اولاد، بیوی، شوہر، اس وقت ان سے لگاؤ
قابل مذمت ہے کہ جب وہ اپنی لمٹ کو کراس کر جائے، یعنی انسان اولویت ان چیزوں کو دے اور اس کے مقابلے میں اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لے، یا اپنی آخرت کے حوالے سے سوچے ہی نہ، یا یہ سمجھے کہ بس یہی حقیقت ہے اور یہی چیزیں جو ہیں وہ مجھے میری مد نظر ہیں اور یہی مقصد ہے، یہی ہدف ہے۔ جب اس کو اپنا مقصد سمجھ لے گا، اولاد کی محبت، مال کی محبت، ماں باپ کی محبت، بیوی اور شوہر کی محبت، مال و دولت کی خواہش اور تمنا، دنیاوی مال، گھر، جائیداد، کوٹھی، بینک بیلنس، بس صرف یہی سب کچھ اور کچھ نہیں۔ پروردگار کی اطاعت، نعمتیں دینے والا کون ہے؟ پروردگار عالم نے اگر یہ نعمتیں عطا کی ہیں تو اس میں ہم کس طرح سے شکر گزاری کرتے ہیں اور کس طرح سے اللہ رب العزت کا حق بجا لاتے ہیں، ان چیزوں سے جب انسان غافل ہو جائے تو پھر یہ درست نہیں ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پہ کچھ روایات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی کہ میرے مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ فرمایا کہ ایسا گھر ہے کہ جو برا ہے، اور جو اس میں اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار نہیں کرتا تو وہ پھر غمگین رہتا ہے۔ اب یہ غمگین رہنا، یا حتیٰ روایات میں ملتا ہے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ وہ اپنی موت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو یعنی مراد یہ ہے کہ ظاہری طور پر بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص ظاہری نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن جب قریب جائیں آپ تو اس کے اندر پریشانیاں ہیں، ایک افسردگی ہے، وہ خوشی کا اظہار، وہ خوشی کا احساس جو کہ حقیقی خوشیاں نہیں ہے۔ اگر خوشیاں ہیں وقتی ہیں، اگر خوشیاں ہیں ظاہری ہیں، شو کرنا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ شو کچھ کرتے ہیں اور حقیقت میں کچھ ہوتا ہے، تو بعض اوقات ہمیں اس طرح سے نظر آتا ہے، اور بعض اوقات بلکہ کہا گیا کہ دنیا ایک سراب ہے۔ سراب کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی پیاسا ہو، اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جب نگاہ دوڑاتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ پانی ہے، لیکن جتنا بھی سفر کرتا ہے، جتنا بھی اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے، وہ دور سے دور چلا جاتا ہے، چونکہ در حقیقت وہ پانی ہوتا ہی نہیں اور انسان کبھی بھی اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ اسی طرح بعض روایات میں دنیا کو سایہ کی شباہت دی گئی اور کہا گیا کہ دنیا ایک ایسا سایہ ہے کہ جتنا بھی اس سے پیچھے ہٹو گے وہ تم سے دور ہٹ جائے گا، وہ تمہارے ہاتھ نہیں آ سکتا، تم رک جاؤ گے تو وہ رک جائے گا، تم چلو گے تو پھر وہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور البتہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے لَنِعْمَ دار المتقین، کہ متقیوں کا کتنا اچھا گھر ہے، پرہیزگاروں کی یہ بہترین جو ہے وہ سرائے ہے ایک قسم کی۔ امام فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد دنیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہمیں کہا جاتا ہے کہ سرائے ہے متقین کی، ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ مومن کے لیے زندان ہے۔ تو یہ تضاد جو ہے در حقیقت تضاد نہیں بلکہ خوبصورتیاں ہیں کہ انسان جو ہے اس کا معنی کس انداز میں کرتا ہے اور کس طرح سے دنیا کے حوالے سے اپنی سوچ کو، اپنی سمجھ کو جو ہے وہ رکھتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کو دنیا اس لیے کہا گیا کہ وہ پسترین چیز ہے، اور یا اس کے بہت نزدیک ترین ہے، اور آخرت کو اس لیے آخرت کہا گیا کہ اس میں پاداش ہے اور اس میں جزا ہے اور اس میں سزا ہے۔ کہا، سوال کیا کسی نے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ دنیا کو دنیا کیوں کہا گیا؟ فرمایا کیونکہ دنیا پست ہے اور آخرت سے پستر نیچے درجے کا اس کو بنایا گیا ہے، اور اگر یہ آخرت کے ہم پایا ہوتی، بنائی جاتی دنیا،
تو پھر اس میں رہنے والے فانی نہ ہوتے، جیسے کہ اہل آخرت اس طرح سے ہیں۔ تو عرض کیا کہ آخرت کو آخرت کیوں کہا گیا؟ فرمایا کہ اس لیے کہ وہ دیر سے آئے گی۔ جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بھائی میرے کہاں سے؟ میں ممتاز عباس بول رہا ہوں ملٹن کین سے۔ جی فرمائیے میرے بھائی۔ پلیز، میں نے لبیک یا مہدی میں پیسے جمع کرائے تھے جی 1000۔ جی آپ ہولڈ پر رہیے، کنٹرول روم سے آپ سے جو ہے وہ ڈیٹیلز اس کی لے لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آخرت کو آخرت کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا کیونکہ متأخر ہے، بعد میں آئے گی، دنیا کے بعد میں آئے گی، اور اس کے سالوں کی توصیف ممکن نہیں، اور اس کے دن بے شمار ہیں، اور اس کے ساکن جو ہے وہ مریں گے نہیں، یعنی گویا کہ وہ زندگی جو کہ آخرت کی زندگی ہے وہ باقی رہنے والی ہے، اور جو وہاں پر ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ اگرچہ لوگ جو ہیں وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا سے عشق کرتے ہیں، مال سے پیار کرتے ہیں، گھر والوں سے پیار کرتے ہیں، اور یہ ظاہراً فطری فعل انسان کا لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کتنا، کب، کہاں اور کس طرح سے، یہ بہرحال اہم ہے۔ بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ جن میں دنیا کی تعریف کی گئی ہے، ان میں سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے ایک شخص دنیا کی مذمت کر رہا تھا، تو فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ سچائی اور صداقت کا گھر ہے، اور اس کے لیے گھر ہے جو اس کی تصدیق کرے، اور دنیا امن و امان اور عافیت کا اس کے لیے گھر ہے جو اس کی حقیقت کو پہچان لے، اور اس کے لیے بے نیاز ہونے کا امکان ہے جو اس کے ذریعے سے زاد راہ حاصل کر لے، اور نصیحت لینے کا محل ہے اس کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ دیکھیے کہ پھر فرمایا دنیا اللہ کے دوستوں کی مسجد ہے، دنیا اللہ کے فرشتوں کے لیے نماز کا مکان ہے، دنیا اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہونے کا مکان ہے۔ یہ دنیا ہی ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم اپنی وحی بھیجتا ہے، اور خدا کے اولیاء کے لیے تجارت کی جگہ ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے فضل اور رحمت کو حاصل کیا ہے، اور بہشت کو منفعت میں حاصل کیا ہے۔ لہذا یقیناً اگر انسان اللہ کی نعمتوں سے محبت کرتا ہے، لگاؤ رکھتا ہے، تو یہ اس انداز میں ہے کہ انسان اس کو دنیا داری میں پڑھ کے نہ کرے، بلکہ اگر ہم اسی کو اس انداز میں لیں کہ پروردگار عالم کے احکام کی تعمیل کی خاطر انسان اپنی اولاد سے اظہار محبت کرتا ہے، ان کی آسائش کا خیال رکھتا ہے، ان کی مادی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور اس انداز میں کہ انسان ان کی معنوی ضروریات کو بھی اتنی ہی اہمیت دے کہ جتنی اس کے مادیات کے لیے زحمت کرتا ہے، اس کا لباس، گھر، دنیاوی تعلیم، سٹیٹس، پیسہ اور آسائشوں کے لیے انسان جو ہے وہ محنت کرتا ہے، اتنی ہی اس کی دینی تعلیم کے لیے، اس کی روحانی پیاس کو بجھانے کے لیے بھی انسان کوشش کرے، اسی دنیا سے زاد راہ حاصل کرے، اسی دنیا کو دیکھ کر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب انسان اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے چاہنے والوں کو، کہ میرے ایک استاد جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات مثال دیتے تھے کہ بچوں کو آپ کسی پارک میں لے جائیں اور جا کر دکھائیں کہ دیکھو بچوں کی کتنی خوبصورت جگہ ہے، یہ درخت ہیں، یہ پھول ہیں، یہ بوٹے ہیں، یہ سبزہ ہے، اور ان کو کس نے بنایا ہے۔
تو بعض اوقات آج کے مادیت بھرے جو ذہن ہیں وہ اس طرح سے سامنے لاتے ہیں ان چیزوں کو کہ جو گویا یہ سب کچھ صرف انسان کی کارستانی ہے. یقیناً انسان اس کے لیے وسیلہ بنتا ہے اور اس کے ذریعے سے جو ہے یہ آرائش و زیبائش کا کام ہوتا ہے. لیکن مثال جو دینے جا رہی ہوں، کہا کہ ایک پتا توڑ کر آپ پوچھیں کہ کوئی ہے کہ جو اس کو واپس اس درخت پر لگا سکے. تو انسان کس انداز میں پروردگار عالم کے جمال کو، اس کی حقیقت کو پہچان سکتا ہے اور اس کے قریب جا سکتا ہے. جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن اور کہاں سے؟ میں مسز ابراہیم بات کر رہی ہوں ملٹن کینز سے. جی میری بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. آپ خیر و عافیت سے؟ شکر الحمدللہ. جی فرمائیے میری بہن. خیریت پوچھنی تھی اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنا تھا. شکریہ. آپ ماشاءاللہ پروگرام تو ایسا ایکسپلین کرتی ہیں کہ باقی سوال اور کی گنجائش نہیں رہتی، سب کچھ صحیح طرح سمجھ آ جاتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بس آپ کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. سلامت رہیے میری بہن. ہمیں بھی آپ لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہم سب کو ائمہ اطہار علیہم السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ جس طرح سے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل رہے اور ہدایت کا سامان فراہم کر کے گئے، ہم بھی اس قابل ہوں کہ اس سامان کو ڈھونڈیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. میرے مولا امام باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دنیا آخرت کے لیے بہترین معاون اور مددگار ہو سکتی ہے انسان کی. ہم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس قدر مال و دولت ہے کہ عرب کی امیر ترین خاتون ہے، لیکن غرور نہیں، تکبر نہیں ہے. اور جب بھی ضرورت پڑی، دین پر وقت آیا تو پیغمبر گرامی اسلام کے سامنے اپنے آپ کو ایک کنیز کی طرح ظاہر کرتی ہیں، اور وہ مال و دولت ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور اس کو نچھاور کر دیتی ہیں. تو کیا ملا اس کے بدلے میں؟ اگر دنیا یہ دیکھے تو ہم کہتے ہیں کہ جب سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر. اور میں یہ عرض کروں گی کہ پیغمبر گرامی اسلام کو کوثر ملی تو گویا خدیجۃ الکبریٰ کو بھی ملی. تو یقیناً مال کثیر دیا اور اس کے بدلے میں پروردگار نے ان کو کوثر عطا کی. تو جب اسی کا دیا ہوا، اسی کی دی ہوئی نعمتیں، اب وہ صلاحیتوں کی شکل میں ہے، وہ کسی اور شکل میں ہے، جب انسان کو پروردگار عنایت کرتا ہے تو لازم ہے کہ اس میں سے جو جائز، جہاں پر خدا کی خوشنودی اور خالق کی مرضی ہو، انسان ان نعمتوں کو وہاں پر اس انداز میں خرچ کرنے کی کوشش کرے. اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حلال مال کو حاصل کرنا پسند نہیں کرتا تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنی آبرو اور عزت کی حفاظت کرے اور اپنا قرض ادا کرے اور صلہ رحم بجا لائے، تو اس میں کوئی اچھائی اور بھلائی موجود نہیں ہے. یعنی ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی میرا کال ڈراپ ہو گئی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حلال مال کو کمانے کی اتنی زیادہ ترغیب دلائی گئی، اور پھر ادھر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں کماتا، جبکہ ضرورت ہے اس کو کہ وہ پیسہ کمائے اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی عزت، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، یا اس کے سر پر قرض ہے اس کو ادا کرے. صلہ رحم یعنی ایک کہ دوسرے افراد، جو کہ ہمارے پچھلے پروگرام کا بھی ٹاپک تھا ظاہراً 2-3 پروگرام پہلے، کہ انسان کے پاس اگر مال و دولت ہے، اگر اس کے پاس کوئی ایسی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے دوسروں کی داد رسی ہو سکتی ہے،
اور وہ استعمال نہیں کرتا، تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص حاصل نہیں کرتا ہے مال کو حلال طریقے سے تاکہ اس کے ذریعے سے ان کاموں کو بجا لائے، تو پھر اس میں کوئی اچھائی اور بھلائی موجود نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بس جی جو تھوڑی بہت آمدن آ رہی ہے اس کو اس طرح سے کہ اپنی عزت اور آبرو کو بیچ دیتے ہیں اور محنت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ہمت دی ہے، دست و بازو دیے ہیں، طاقت دی ہے، مواقع فراہم کرتا ہے پروردگار عالم، لیکن اس کے باوجود وہ سستی اور کاہلی کا شکار رہتے ہیں اور نتیجتاً عزت اور آبرو معاشرے میں نہیں برقرار رکھ سکتے، تو وہ قابل مذمت ہے۔ اب دیکھیے کہ ان تمام آیات، ان تمام روایات سے یوں استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا داری اور دنیا کا ہو جانا، گویا اپنا دل دنیا کو سونپ دینا اور بس سب کچھ اس کے لیے اور وہ ہمارے لیے، اور یہ قابل مذمت ہے کہ اس انداز میں انسان دنیا کی مخلوقات، موجودات اس دنیا میں زندگی گزارے کہ بس صرف اور صرف اس کی محبت ہو، جبکہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے کہ دنیا کو ایسے پہچانے جیسے وہ ہے، جو اس کی حقیقت ہے اس کے مطابق اس کو پہچانے۔ اہمیت دیں یا نہ دیں؟ جی بالکل اہمیت دیں۔ کتنی اہمیت دیں؟ اتنی اہمیت دیں کہ جس سے زیادہ کی ضرورت نہ ہو، جہاں کی خلقت کی غرض کو پہچانے، پروردگار عالم نے یہ جہاں کیوں بنایا، اس کی وجہ کیا تھی، سیدھے راستے پر انسان چلے۔ اور اگر انسان اس طرح سے ہو جائے کہ وہ دنیا میں رہے لیکن دنیا کی حقیقت کو پہچانتا ہو کہ یہ میری دوست نہیں ہے، دنیا بے وفا ہے، دنیا فانی ہے، دنیا آخرت کا مزرعہ ہے، آخرت میں جا کر حساب و کتاب مجھے دینا ہے، یہاں پر جو کچھ بھی استعمال کروں گا، جتنا استعمال کروں گا اس کا حساب کتاب ہوگا، اور اس طرح سے سیدھے راستے پر انسان چلے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی سے زیادتی نہ کرے، اور دنیا سے اتنا ہی استفادہ کرے کہ جس میں پروردگار کی رضایت شامل ہو، تو یہ فرد اہل آخرت کہلائے گا۔ اور اگر انسان کی رفتار، اس کا کردار اس مقصد کے خلاف ہو تو پھر وہ انسان اہل دنیا کہلائے گا۔ پاک کلام میں ایک بہت ہی خوبصورت آیہ مجیدہ ہے کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج بعبادہ والطیبات من الرزق، کہہ دو جو زمین اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے اور رزق کی پاک چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے، خدا کی زینت سے مزین زندگی کو کس نے حرام کیا ہے۔ یعنی بعض لوگ بہت زیادہ ترغیب دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا پیش آیا کہ کچھ افراد جو ہیں اگر کھانا کھاتے ہیں یا کوئی نعمتیں، کوئی خوبصورتیاں، کوئی سجاوٹ دیکھیں گے تو بہت ہی خشک انداز میں گفتگو کریں گے، اور اگر کبھی کوئی کہے جی آپ اس کھانے کی تعریف کر دیں، نہیں کیا آپ نے، کیسا تھا کھانا، یا یہ ڈیکوریشن کیسی لگ رہی ہے، یا یہ درخت، یہ پھول، یہ باغ کیسا ہے، کہ نہیں ہمیں دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، کھانا جو ہے وہ اہم نہیں ہے، اور مقصد بے شک یہ اہم نہیں ہے، بے شک یہ مقصد اور ہدف نہیں ہے، لیکن اگر پروردگار عالم نے یہ نعمتیں بنائی ہیں تو استعمال کے لیے بنائی ہیں، اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو حلال لذات ہیں، جو حلال چیزیں ہیں، ان کو ہم کہہ سکیں کہ یہ حرام ہے۔ جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام، میرا نام سید ظفر رضا ہے، میں جدہ سے بول رہا ہوں۔ آپ کی باتیں بہت مناسب ہیں اور بہت صحیح ہیں، اور ظاہر ہے کہ میں جدہ میں رہتا ہوں تو حلال روزی کمانا مجھے آسان ہے جی۔ اور جو لوگ امریکہ میں یا لندن میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی آسان ہے، جی۔ لیکن جو بیچارے پاکستان میں ہیں جن کو اپارچونیٹیز ہی نہیں ہے، وہ اپنی بیسک بنیادی ضروریات بھی نہیں پوری کر پاتے، ان کو نوکری کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، جی۔ جس قسم کی اکانومی ہے وہاں پر، جی۔ تو ویسے حالات میں مسلمان کیا کریں؟ جی بہت بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت پوائنٹ میرے بھائی نے بیان کیا ہے کہ یقیناً ہم نے عرض کیا کہ رزق حلال کی اتنی اہمیت ہے کمانے کی۔ میں اس سوال کا جواب دے کر اپنی بحث کو آگے بڑھاؤں گی
کہ جہاں پر امکان ہی نہیں ہے تو پھر جتنا ممکن ہے انسان، یہاں پر کہتے ہیں کہ جتنا انسان کے لیے ممکن ہے وہ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے. اور صلہ رحم کے حوالے سے بعض اوقات ہم لوگ جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں یا حتیٰ وہ افراد جو اپنے ہی ملک میں رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ غریب فیملی ممبرز جو ہیں ان سے قطع تعلق کرتے ہیں اور صلہ رحم نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر کبھی کبھار ایک فرد کی حمایت کرے. یعنی ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مال کے ذریعے سے کسی کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، تو روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کسی کو مفت خور بنانا جو ہے وہ درست نہیں ہے. اگرچہ مال، میں یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ مال سے مدد نہ کریں، لیکن بہرحال ایک حد تک جہاں ضرورت ہے وہ تو یقیناً زکوٰۃ اور خمس کے جو مصارف بتائے گئے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حقدار کہ جو حقیقتاً بیسک ضروریات پوری نہیں کر سکتے، ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے. لیکن میں جو نقطہ کہنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات 1 2 4 5 افراد مل کر ایک مناسب روزگار مہیا کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر مہینے کچھ رقم کہ جس سے ان کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہو دینے سے، یہ ایک اور خوبصورت طریقہ ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے ہم روزگار کے مواقع جو ہے وہ فراہم کر سکیں. کوئی چھوٹا موٹا کاروبار، کوئی جو بھی طریقہ، بہرحال میں یہاں پر ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گی، لیکن اگر ایک فرد اپنی پوری محنت کرتا ہے یا اپنی جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو یہ کوشش بھی پروردگار عالم کے نزدیک جو ہے وہ قابل ارزش ہے، اور یقیناً اس کی بھی قیمت ہے، اور پروردگار عالم کوشش ہی چاہتا ہے. یعنی اگر ہم اس نقطے کو اس لحاظ سے دیکھیں کہ اگر راہ روزی حلال کو کمانے کے لیے ایک بندہ زحمت کرتا ہے اور اس کو کماتا ہے تو اس کے لیے ثواب اور اجر اور ارزش ہے، تو یقیناً جو کوشش کرتا ہے لیکن اس کے باوجود کما نہیں پاتا وہ بھی بے ارزش یقیناً نہیں ہے. اس کا مقام بھی پروردگار عالم کے نزدیک یقیناً بلند ہے اور اس کو اجر بھی ملے گا. اور کوشش کے باوجود جب ہمیں بہت ساری نعمتیں نہیں مل پاتی ہیں، اور حتیٰ دعا کے حوالے سے ہم دعا کرتے ہیں پوری نہیں ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ضائع چلی گئی، یقیناً وہ محفوظ ہوتی ہے. تو بہرحال یہ المیہ ہے. کیا المیہ ہے؟ یہ المیہ ہے کہ ہمارے حاکم اور ہمارے ملک کو چلانے والے جو ہیں وہ اس قدر بدبخت اور اس قدر گرے ہوئے ہیں کہ ان کی وجہ سے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حالات کیسے ہیں. یہاں پہ وقت چونکہ ہمارا ختم ہونے جا رہا ہے تو میں ایک واقعہ بیان کروں گی کہ جو میں سمجھتی ہوں کہ اس آخری کال سے بھی تھوڑا سا شاید ہمیں اس کا کنیکشن ملے. کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ایک تعبیر ہے. کہا کہ غربت کی زندگی بسر کرنا، خشک روٹی کھانا اور صحرا کے گھاس پتے استعمال کرنا عیش و عشرت کی نعمتوں میں غرق ہونے سے بہتر ہے، جبکہ وہ اس حال میں لاابالی انداز میں مر جاتے ہیں. یعنی عیش و عشرت میں رہتے ہیں اور لاابالی کی موت مرتے ہیں. اصل واقعہ جو ہے وہ سننے قابل ہے. بہار الانوار میں ذکر ہوا ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ سیر پر نکلے. ایک شہر دیکھا، اجڑا ہوا شہر تھا، چھتیں جو ہیں وہ لوگوں پر گری ہوئی تھی، سارا شہر لوگ مر گئے ہوئے تھے اور خاموش شہر تھا. آپ نے اپنے حواریوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ لگتا ہے کہ اس شہر کے باسی کسی آسمانی حادثے کا شکار ہوئے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ یہ ایک ایک کر کے نہیں ملے بلکہ اکٹھے ہی. جی ایک آخری کال ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری کون بہن؟ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ کی باتیں بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں اور ہم لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے، تو لیکن اگر ہم لوگ یہ اسراف، یہ جو ہم لوگ جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن کہنے میں یہ آتا ہے کہ نہیں
اتنا سب کچھ، اس سے بہتر ہے کسی غریب کو دے دو، یہ کر لو، کیونکہ اسراف نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ہم تو اللہ میاں جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، یا ہم لوگ کسی ملک، اللہ میاں نے جو ملک بنائے ہیں خوبصورت، ہم ادھر چلے جاتے ہیں تو یہ سب دیکھنے کے لیے ہے. لیکن اسراف تو آپ اس کو ذرا پلیز بتائیے گا کہ اسراف اگر کس کو، اس کے میننگز کیا ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس چلیں گی آپ کا وہ پروگرام ختم ہونے چلا. آپ کون بہن بتائیں گے اپنا نام؟ جی چلے گئے ہمارے کالر. بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ بھی اگر تھوڑی سی گفتگو کر سکیں. تو دیکھا کہ سارا شہر اس طرح سے ہے، کہا کہ لگتا ہے اکٹھے کوئی حادثہ ہوا ہے تو سب اکٹھے اس دنیا سے چلے گئے، ورنہ ایک دوسرے کو دفن کرتے. بہت مختصر کرتی ہوں. ایک حواری نے کہا کہ حضرت اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ان میں سے کسی ایک کو زندہ کرے تاکہ ہم معلوم کریں کہ کیا ہوا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیے. ایک شخص زندہ ہوا، سوال پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو عرض کیا کہ ہم خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے، ایک رات کوئی بلا آئی، سارا شہر جو ہے وہ تہوالہ ہو گیا اور سب پروردگار کا عذاب نازل ہوا اور سب عذاب الہی سے مر گئے. وجہ عذاب پوچھی. کہا ہم دنیا پرست تھے، اس دنیا سے ہمیں اتنی محبت تھی جیسے شیرخوار بچہ ماں کے پستان سے محبت کرتا ہے. اور دیکھیے کہ بچے کو بھوک لگتی ہے تو اس کی ساری کائنات بھوک مٹانے تک محدود ہے، اور جب وہ اس کو مل جاتا ہے تو اس کے علاوہ اس کو کچھ اور نہیں چاہیے ہوتا. اب ہم لوگ جو دنیا دار ہوتے ہیں، چونکہ دنیا تک محدود رہتے ہیں تو اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب وہ مل جاتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، چین کی زندگی گزارتے ہیں. اب یہ شخص بھی اسی طرح سے کہتا ہے جنت جہنم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کوئی رونا پیٹنا بھی ہوتا ہے، کوئی آہ و فریاد درد رنج بھی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دنیا نہیں ملتی یا کم ملتی ہے، یا بہرحال کہتا ہے کہ ہم دنیا پرست تھے، دنیا کی محبت میں بے پناہ ڈوبے ہوئے تھے. دوسرا جرم کا یہ کہ طاغوت کی پرستش یعنی گردن کش اور نافرمان حاکم ہمارے اوپر تھے اور ہم ان کی پیروی کرتے تھے. اب دیکھیے کہ آج ہمارے حاکم یہی انداز ہے اور ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ کچھ نہیں کہتے اور حکومتیں کرنے دیتے ہیں. اور بہرحال لمبا ٹاپک ہے، ٹائم ختم ہے. ابھی شخص کہتا ہے کہ میں قیامت تک کے لیے بالوں سے لٹکا ہوا ہوں اور مجھے اس طرح سے مصیبت میں ہوں. تو پوچھا کہ کہا کہ تم نے صرف جواب کیوں دیا؟ کہا کہ میں ان میں تھا لیکن ان جیسے کام نہیں کرتا تھا، اور مجھے سزا یہ ملی ہوئی ہے کہ قیامت تک کے لیے میں بالوں سے لٹکا ہوا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہی عن المنکر نہیں کرتا تھا. تو لہٰذا اب واپس آتی ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خشک روٹی کھانا، صحرا کی سبزی اور سادہ زندگی بسر کرنا ایسے امیروں کی زندگی بسر کرنے سے بہتر ہے کہ جس کا یہ انجام ہو. ہمارے ائمہ طاہرین انبیاء کرام کی بھی یہی روش رہی. اسراف کے حوالے سے میری بہن نے بات کی. یقیناً نعمتوں کو استعمال کرنا اور ضائع کرنا دو چیزیں ہیں. اگر اللہ نے توفیق دی تو پھر کبھی اس ٹاپک پر ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے. اور اب ہمارا وقت چونکہ ختم ہوتا ہے، باتیں حسب معمول باقی ہیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وعجل فرجہم.